بہت ساری خبریں ہیں جن کو آج کور کرنا ہے، اور اگلی خبر جو کچھ کراچی میں ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنی، لیکن اس سے پہلے آج عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں بند تھیں، اکتوبر کے بعد سے بند تھیں سیاسی لوگوں کے ساتھ، وہ آج کھول دی گئی ہیں، لیکن شرط یہ لگائی گئی ہے کہ جیل کے باہر نکل کر میڈیا ٹاک نہیں کی جائے گی۔ اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر جیل کے باہر نکل کے میڈیا ٹاک نہیں کی جائے گی اور اگر وہی بندہ کو 4 کلومیٹر آگے جا کے کر لے تو وہ اجازت ہوگی۔ مطلب کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی جج صاحب نے یہ کیا بات کی ہے، کیا مطلب کہ جیل کے باہر کہتے ہیں کہ جی وہاں امن و امان کا خطرہ ہو جائے گا، تو کیا 4 کلومیٹر آگے جا کے جناب امن و امان کا خطرہ نہیں ہوگا؟ مطلب وہاں سے نکل کے کوئی کے پی ہاؤس میں آ کے بات کر لے گا تو کیا پھر وہ، یا کوئی ٹائم رکھ دیا کہ اتنے گھنٹے کے بعد یہ کام کرنا، روزہ کھلنے کے بعد میڈیا ٹاک ہوگی یا اس سے پہلے ہوگی؟ مطلب غور کریں ذرا، جج صاحب بھی جو ڈوگر صاحب آئے ہیں نئے اسلام آباد میں، ان کے بھی فیصلے ابلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں مطلب میں کیا کہوں، جہاں پر پھندے کا اور تمغے کا ایک ہی ریٹ چل رہا ہو، یہ وہ والا ملک بنا ہوا ہے اس ٹائم۔ تو وہ کہتے ہیں باہر نکل کے بات نہیں کرنی تو ملاقات کر لیں، تو چلے دیکھتے ہیں ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ۔ سیاسی بندے بھی کبھی چپ رہتے ہیں، مطلب کبھی سیاسی بندہ بھی خاموش رہ سکتا ہے، اس کے پاس بیان ہو اور وہ پیٹ میں رکھ لے، صحافی ہو اس کے پاس خبر ہو اور وہ پیٹ میں رکھ لے، یہ باتیں ہو نہیں سکتی حضور والا۔ تو لوگ تو بولیں گے جو اندر ملے گا، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اب عدالت کے ساتھ اگر وہاں وعدہ کیا گیا ہے تو 4 کلومیٹر آگے جا کے بولیں گے، 10 آگے جا کے بولیں گے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی فرق کیا ہوگا، اگر کوئی مل کے نکلتا ہے تو وہ کے پی ہاؤس جا کے بولے گا تو اس سے کیا فرق ہوگا؟ بہرحال آج ملاقاتیں کھلی ہیں، دیکھتے ہیں ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ آنے والے دنوں کے اندر۔ اچھا، اگلی کراچی سے خبر ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے۔ کراچی میں سمی بلوچ، ایک بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں مارنگ کی طرح، انہیں گرفتار کیا گیا، بہت ہی برے طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ وہ اپنا دوپٹہ اپنے اوپر کور کر رہی تھی، لیکن پولیس کھینچ رہی تھی، دوپٹہ کھینچ رہی تھی، تشدد کر رہی تھی، اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور بھی خواتین کو گرفتار کیا۔ مارنگ پہلے ہی گرفتار ہیں، وہاں پر چند لاشیں پہلے ہی گر چکی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو خبر ہے نا، یہ اس خبر پر آپ کی طرف سے مجھے ڈانٹ بڑی پڑنی ہے، مجھے پتا ہے، اور نارملی جو اینالسٹ، تجزیہ نگار یا پبلک پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اپنا پبلک جو پرسیپشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ان کے لیے پبلک کے اندر جو اپروول ریٹنگ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب ایک طرف تو وہ ہے کہ میں وہ بات کروں جو رن آف دا مل ہے، جو سارے ہی بات کر رہے ہیں وہی بات کروں آپ کے ساتھ، جس کی اپروول چل رہی ہے، وہ کام چلتا رہے، یا میں پانی کے دھارے کے اپوزٹ آپ سے بات کروں، پھر آپ مجھے کہیں گے برا بھلا۔ چلے خیر ہے، اب مجھے تو اس چیز کی میرے دماغ میں خارش ہے کہ میں یہ ضرور، یا خلش ہے کہ میں ضرور آپ کے ساتھ یہ بات کروں، تو مجھے کرنی چاہیے، اس کے نتائج چلیں جو آئیں گے وہ بھگتیں گے، آپ ڈانٹیں گے ہی نا زیادہ سے زیادہ، اور کیا ہوگا۔ تو آپ نے میرا اوپینین سننا ہے، لیکن اپنی رائے ضروری نہیں کہ آپ نے بدلنی ہے، میں صرف آپ کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں۔ اب سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا بلوچستان میں مسنگ پرسن ہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا بلوچستان کے جو مسنگ پرسن ہیں اس کے اوپر ہمارا رویہ درست رہا ہے؟ مین ایز اے پنجابی میرا یا پاکستانی، بالکل ٹھیک نہیں رہا۔ کیا مسنگ پرسن کسی نے خلا سے آ کے کیے ہوئے؟ نہیں، ہمارے چودھری نظام الدین، ہمارے جنرل صاحبان نے، ظاہر ہے اپنی غلط پالیسیوں سے۔ اور کیا بلوچستان کے ساتھ ظلم کم ہوا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ ہوا ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا حل کیا ہے؟ کیا کوئی ملٹری کا وہاں پر جا کر لشکر کشی اس کا حل ہے؟ نہیں، اس کا حل سیاسی ہے، جو عمران خان نے کہا ہے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو پھر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں مختلف بات کیا کر رہا ہوں، میں مختلف بات آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ اگلی بات، کیا مارنگ بلوچ جو ہیں وہ مظلوم ہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا ان کے والد کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ہوا تھا؟ بالکل ہوا۔ کیا اسے اف اینڈ بٹ کے بغیر میں کنڈیم کرتا ہوں؟ بالکل کرتا ہوں۔ کیا میں ان کی سپورٹ کرتا ہوں؟ بالکل کرتا ہوں۔ یہ ساری میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ جو میں تجزیہ دے رہا ہوں اس میں آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کہیں چودھری نظام الدین صاحب کی گیم آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گیم چودھری نظام الدین صاحب کی ہے۔ آپ نے ذرا غور سے اس بات کو دیکھنا ہے۔ میں یہاں پر یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ مارنگ بلوچ صاحبہ یا سمی بلوچ صاحبہ یا کوئی بھی اور شخصیت جو ہے وہ چودھری نظام الدین کی گیم کھیل رہے ہیں۔ وہ تو بیچارے مجبور ہیں، ان کے تو گھر والوں کو اٹھایا ہوا ہے، کسی کو لاش مل چکی ہے، کسی کو نہیں ملی، وہ تو زخمی ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، انصاف کے لیے پکار رہے ہیں۔ لیکن چودھری صاحب کیونکہ اتنے زبردست آرکیسٹریٹ کرتے ہیں چیزیں کہ وہ سب کو اپنے غبار میں لے لیتے ہیں،
جیسے آپ دیکھیں ساری عمر ہم سارے یہی کہتے رہے کہ یہ بلوچستان کے اندر جو مسنگ ہے اس کی جناب ایک دوسری پکچر بھی ہے، اس کی جناب ایک تیسری پکچر بھی ہے، یہی کہتے تھے نا ہم سب، کیونکہ اس ٹائم چودھری صاحب نے ہمارے اوپر بھی اندھیرا کیا ہوا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے آئی کین بی رانگ، میرا بھی یہ ناپختہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ چودھری صاحب کو جب اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہوتی ہے تو پہلے تو چودھری صاحب نے بھرپور کوشش کی افغانستان کے ساتھ کہ جی جنگی لڑنی ہے، وہاں سے ہم نے اسلحہ جو ہے واپس لینا ہے. وہ بابا ٹرمپ جو ہے وہ کہتا میں نے کوئی جنگ نہیں لڑنی، اس نے زلمے خلیل زاد بھیج کے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری سے کام ہی خراب کر دیا. وہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود کہتے ہیں نا دبڑدوز، اس نے چودھری صاحب کے تمام جو عزائم تھے نا وہ دبڑدوز کر دیے. تو اب اٹینشن ڈائیورٹ کرنی، پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا، معاملات پیک پہ چلے گئے تھے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنی تھی. آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی مارنگ بلوچ صاحبہ جب اسلام آباد میں تھیں تو ان پر ٹھنڈا پانی پھینکا گیا، ان کی اریسٹ کی گئی، پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تیسری بار، مارنگ بلوچ صاحبہ میری نظر میں بالکل مظلوم ہے، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھ رہا وہ ان کے ساتھ مل کے کچھ کر رہی ہیں، وہ تو اپنے خلاف ظلم کی آواز اٹھا رہی ہیں، وہ تو مظلوم ہے، میں ان کی سپورٹ میں ہوں پورا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چودھری صاحب ان کی موومنٹ کو استعمال کرتے ہیں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جب ان کو چاہیے. اب آپ آج پورا سوشل میڈیا کھول کر دیکھیں ایک ہی بات ہو رہی ہے. جس طریقے سے ان خواتین کو یہ ہینڈل کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، اسی پر بات ہو رہی ہے. پورے سوشل میڈیا کی ٹینشن اس طرف چلی گئی ہے. اچھا اگلی بات اس سے بھی مزیدار ہے، انٹرنیشنل وہ تمام فورم، وہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز، این جی اوز، ہیومن واچ ڈاگز، ہیومن رائٹس کے واچ ڈاگز، ملالہ یوسفزئی صاحبہ، وہ تمام لوگ جو خاموش رہے، طیبہ راجہ کے دوپٹہ کھینچنے پر ایسے ہی گرفتار کیا تھا نا اسے بھی، ضلع شاہ کے قتل پر. اچھا چلیں یہ سارے پی ٹی آئی سے تھے، پولیٹیکل لوگ ہیں، اب ہم کیوں جی پولیٹکس کا حصہ بنے، مرتے ہیں تو مرے. یہ ہو سکتا ہے نا کسی کا آرگومنٹ. تو ارشد شریف شہید وہ تو جرنلسٹ تھا، اس کے لیے کوئی نہیں بولا. تو آج وہ تمام ٹویٹ کر رہے ہیں. یاسمین راشد غور کیجئے، ایک فزیشین ہے، ایک نانی دادی ہیں، ایک سینئر سٹیزن ہیں، کینسر کے، اچھا جب ہم کہتے ہیں کینسر سروائیور تو وہ ابھی بھی کینسر سے فائٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ان کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، لیکن وہ جس عمر میں ہے وہ ابھی بھی وہ میڈیکیشنز لے رہی، فائٹ کر رہی ہیں. کسی نے ان کے لیے ٹویٹ نہیں کیا. جب میں یہ سارے آؤٹ لیٹ دیکھ رہا ہوں تو چودھری کے امام پر جو تمام پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ خاموش رہی نا، خاموش، پاکستان میں خواتین پر ہونے والے ہر ظلم پر خاموش، جرنلسٹوں پر ہونے والے ہر ظلم پر خاموش، وہ آج بول رہے ہیں اور دبا کے بول رہے ہیں، اور وہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. اب میں دوبارہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، میں اکیوز مارنگ بلوچ کو نہیں کر رہا، وہ تو بیچاری مظلوم ہے، لیکن چودھری گیم کھیل رہا ہے کیونکہ چودھری کو یہ چاہیے، اور چودھری کے جو بیرونی دوست احباب ہیں وہ مل کے گیم کھیل رہے ہیں. اچھا آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں وقت بدل گیا، پہلے اور تھا، اب